دوستو، اسلام دھرم کی سب سے پوتر کتاب یعنی قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے سے پیدا کیا تھا۔ دنیا کا دوسرا انسان بھی کوئی اور نہیں بلکہ ان کی خود کی بیوی یعنی حضرت حوا تھیں، اور بالکل یہی چیز اسلام کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی دھرم میں بھی مانی جاتی ہے، یعنی عیسائی اور یہودی دھرم کو فالو کرنے والے لوگ بھی اسی کانسیپٹ سے ایگری کرتے ہیں، اور ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہی اس دنیا کے پہلے اور دوسرے انسان تھے، کیونکہ دوستو اسلام کی طرح ہی یہ دونوں دھرم بھی ایک آسمانی دھرم ہیں، یعنی ایسے دھرم کہ جو آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے سبھی آسمانی دھرموں میں بہت ساری چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ یہودیوں کی سب سے مقدس کتاب یعنی توریت میں حضرت آدم اور حضرت حوا کا دنیا کے پہلے اور دوسرے انسان کے طور پر نام ہونے کے باوجود بھی یہودیوں میں ایک ایسا بڑا گروپ بھی موجود ہے کہ جس کا یہ ماننا ہے کہ حضرت حوا دنیا کی پہلی عورت نہیں تھیں، بلکہ ان کے مطابق حضرت حوا سے پہلے بھی ہماری اس دنیا میں ایک عورت پیدا کی گئی تھی جس عورت کا نام للت تھا۔ اب کیونکہ یہ عورت حضرت آدم کے ساتھ اور اسی مٹی سے ہی پیدا کی گئی تھی کہ جس مٹی سے حضرت آدم کو بنایا گیا تھا، تو اسی لیے اس نے حضرت آدم کی فرما برداری کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، اور یہ عورت اپنی ضد اور حضرت آدم کے برابر ہونے کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے حضرت آدم کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اور جا کر ایک شیطانی فوج میں شامل ہو گئی تھی۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار یہ عورت دنیا کے بڑے بڑے برے کاموں میں حصہ لیتی رہتی ہے، جہاں ایک طرف مردوں کو گندے کام کرنے پر اکساتی ہے تو وہیں دوسری طرف عورتوں کو بھی اپنا دشمن سمجھ کر نقصان پہنچاتی ہے، نئے پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھ کر حسد کی وجہ سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کے ایک خاص گروپ یعنی قبالہ لوگوں میں بھی اس عورت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ قبالہ جادو کرنے والے یہودی اس عورت کو بڑی بڑی کالی طاقتوں کا مالک مانتے ہوئے اس کے نام کا استعمال بڑے بڑے جادو ٹونوں میں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن دوستو اب سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آخر جب اس عورت کا نام یہودیوں کی سب سے پوتر اور سب سے پرانی کتاب یعنی توریت میں موجود نہیں ہے تو آخر یہودی اس عورت کو کیوں مانتے ہیں؟ اس عورت کا کانسیپٹ یہودی دھرم میں کہاں سے آیا؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی لوگوں نے اس عورت کے بارے میں بیبیلونین تالمود نام کی ایک کتاب کے ذریعے سے جانا ہے۔ بیبیلونین تالمود نام کی یہ کتاب بھی یہودی دھرم میں بہت زیادہ مقدس مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کو 3 صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے بیچ میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو یہ بات تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بابل کی تہذیب دنیا کی سب سے پرانی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ اتہاس کاروں کی مانے تو آج سے سینکڑوں سال پہلے بابل کے لوگ بھی اسی طرح کی ایک عورت کو مانا کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بابل کے لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ عورت بچوں کے ساتھ ساتھ حاملہ یعنی پریگننٹ عورتوں پر بھی حملہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان مردوں کے خوابوں میں آ کر انہیں گندا کام کرنے پر اکساتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں بابل کے لوگ اس عورت کے اندر مانا کرتے تھے وہی ساری چیزیں اس عورت کے اندر بھی موجود ہیں کہ جس کو یہودی لوگ حضرت آدم کی پہلی بیوی بتاتے ہیں، یعنی جس کو یہودی لوگ للت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مشہور عورت کا ذکر بابل کی ایک پرانی داستان یعنی گلگامش میں بھی موجود ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر بابل کی سینکڑوں سال پرانی تہذیب کی یہ مشہور عورت اچانک سے یہودی دھرم میں اتنی زیادہ مشہور کیسے ہو گئی تھی؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی ہے آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 587 سال پہلے، کہ جب بابل کے طاقتور بادشاہ یعنی بخت نصر نے یروشلم شہر پر حملہ کیا تھا۔ یہودیوں کے یروشلم شہر پر حملہ کر کے بخت نصر نے نہ صرف ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا تھا بلکہ پورا کا پورا شہر ہی جلا دیا تھا۔ ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل لے آیا تاکہ کسی طرح سے ان سے خدمت کروائی جائے۔ یہودیوں کو یروشلم سے بابل لا کر بخت نصر نے سب سے پہلے بابل شہر کے قریب میں ہی تل ابیب نام کا ایک نیا گاؤں آباد کیا، جس گاؤں میں سارے یہودی غلاموں کو آباد کیا گیا۔
اس طرح سے اب دھیرے دھیرے یہودیوں نے بابل کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، اور اسی دوران ہی ان لوگوں نے بابل کے لوگوں سے نہ صرف بہت سارے ہنر سیکھے بلکہ علم کا خزانہ بھی حاصل کر لیا، اور ایسی بہت ساری چیزیں بھی اپنانا شروع کر دیں کہ جو پہلے سے ان کے کلچر یا پھر ان کے دھرم میں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ اور اسی طرح کی ہی چیزوں میں سے ایک چیز یہ عورت بھی تھی، یعنی دھیرے دھیرے اب یہودی لوگوں میں بھی اس عورت کے کارنامے اور اس کی کہانیاں مشہور ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ آخرکار ایک لمبے عرصے کے بعد یہ یہودی لوگ غلامی سے آزاد ہو کر اپنے شہر یعنی یروشلم میں آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ساری چیزیں آج بھی ان کے پاس موجود تھیں کہ جو انہوں نے بابل کے لوگوں سے سیکھی تھیں، اور انہی سیکھی ہوئی چیزوں میں اس عورت کی مشہور کہانی بھی موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے ایک بڑے گروپ میں اس عورت کا کانسیپٹ موجود ہے، اور آج بھی بہت سارے یہودی لوگ یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم کی پہلی بیوی حضرت حوا نہیں بلکہ للت نام کی یہ عورت تھی۔ حالانکہ دوستو، ایک عقل مند انسان کے لیے ان ساری چیزوں پر یقین کرنا ایک مشکل کام ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔